اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع گفتگو آج عید زہرہ کے مناسبت سے ہے اور ہمارے عوام میں 9 ربیع الاول عید زہرہ کے عنوان سے مشہور ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سے متعلق جانتے ہی نہیں ہیں کہ عید زہرہ اسے کیوں کہا جاتا ہے، بس چونکہ مشہور ہو چکا ہے اسی نام سے تو لہٰذا سب ہی کی زبان زد ہو چکا ہے کہ عید زہرہ عید زہرہ۔ بہرکیف اس عید کا اتنا بڑا نام ہونا ہی اپنے آپ میں ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اب ہمارے فقہاء اور علماء کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں اس سے متعلق جاننے کے لیے کہ کیوں اس عید کا نام عید زہرہ کے عنوان سے رکھا گیا ہے تو کئی ایک توجیحات اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، لیکن ایک توجیح جو بڑی اہم ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ توجیح بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس عنوان سے اس توجیح کو آج کے اس تقریر میں بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اہم ہے، چونکہ خود اپنے آپ میں وہ ایک وجہ جو بیان کی گئی ہے عید زہرہ نام رکھنے کی وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو عید زہرہ جو نام رکھا گیا ہے تو خود بخود ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ جس ذات اور جس شخصیت سے منسوب ہے یہ عید، وہ ذات وہ شخصیت جس طرح کی ہوگی، جتنی اہمیت اور عظمت کی حامل ہوگی، اتنے ہی اس عید کی اہمیت بھی ہوگی۔ اب جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور اس میں جناب زہرہ کی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی عظمت کتنی بلند ہے، کتنی اہمیت کی حامل ان کی شخصیت ہے۔ اور صرف ایک بات پہ اگر ہم غور کریں تو یہ کافی ہے جناب زہرہ کی شخصیت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ جب جناب زہرہ تشریف لے کے آتی تھی حضرت رسالت مآب کے پاس، حضرت رسالت مآب اپنی جگہ سے بلند ہو جاتے تھے۔ کوئی بھی انسان کسی کے لیے تب بلند ہوتا ہے، اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے کہ جب اس کے 2 صورتیں ہوں، یا تو وہ شخصیت اور وہ ذات اس کے ہم پلہ ہو، ہم برابر ہو، تب انسان اس کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے، یا پھر وہ ذات وہ شخصیت اس سے بلند ہو۔ جناب زہرہ کی شخصیت اور جناب زہرہ کی ذات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور حضرت رسالت مآب کی سیرت کو دیکھتے ہیں کہ جناب زہرہ کے متعلق ان کی سیرت کیا ہے، تو ہمیں یہ صاف صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جناب زہرہ کی عظمت اور ان کی اہمیت خاص کر کے پروردگار کی نظر میں اور خود حضرت رسالت مآب کی بارگاہ میں کتنی اہمیت رکھتی ہے اور کتنی بلند ہے۔ خود حضرت رسالت مآب کا اپنی جگہ سے بلند ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب زہرہ کی ذات اور جناب زہرہ کی اہمیت اتنی ہی ہے کہ جتنی ہی حضرت رسالت مآب کی اہمیت ہے۔ اور اس کائنات کی خلقت کے بارے میں اگر ہم غور کریں کہ یہ کائنات جو خلق ہوئی ہے، اس کائنات سے ماورا جو خلقت ہے اس کے متعلق میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہاں اس کائنات کی خلقت اور اس کائنات کے مقصد کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک حدیث قدسی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت رسالت مآب سے مخاطب ہو کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک۔ مشہور حدیث ہے کہ محمد اگر آپ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو، اس عالم کو، اس میں پیدا ہر ایک چیز کو خلق نہ کرتا، اور اگر لولا علی لما خلقتک، اور اگر علی کو خلق نہ کرتا تو میں آپ کو بھی نہ پیدا کرتا۔ اگر حدیث یہاں تک رک جاتی تو یقیناً ایک الگ بات ہوتی، پھر بحث دوسری ہو جاتی، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا، یعنی افلاک، حضرت رسالت مآب کی ذات اور مولائے کائنات کی تینوں کی ذات کو مخاطب کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا ولولا فاطمہ لما خلقتکما۔ اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔
اور جب آپ دونوں کو خلق نہ کرتا تو خود بخود اس کائنات کو بھی خلق نہ کرتا۔ تو گویا اس کائنات کی ہر ایک چیز کی خلقت کا مرکز جناب زہرا ہے، اور جب جناب زہرا ہر ایک چیز کی خلقت کا مرکز ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر غم کا بھی مرکز جناب زہرا ہے، ہر خوشی کا بھی مرکز جناب زہرا ہے، کیونکہ اسی کائنات میں خوشی بھی خلق ہوئی ہے، اسی کائنات میں غم بھی خلق ہوا۔ اب اس کے بعد سے جب ہم حضرت زہرا کی ذات کا مطالعہ کرتے ہیں اور تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اکثر ان کی ذات کے لیے ایک لفظ کہا جاتا ہے کہ جناب زہرا مرکز عصمت ہیں۔ صرف اور صرف ایسا نہیں کہ عصمت سے ان کو تعبیر کیا تھا، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مرکز عصمت ہیں، یعنی کائنات میں جتنے بھی معصوم موجود ہیں ان سب کا مرکز جناب زہرا ہے۔ تو جب جناب زہرا ان کا مرکز ہے، کائنات کی خلقت کا مرکز جناب زہرا ہے، تو ہماری خوشی اور ہمارے غم کا بھی مرکز جناب زہرا ہی ہے۔ اسی لیے جب ہم پہلی محرم سے لے کر کے 8 ربیع الاول تک فرش عزا کو بچھاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم حسین کو پرسہ دے رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ علی کو پرسہ دے رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت رسالت مآب کو پرسہ دے رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جناب زہرا کو پرسہ دے رہے ہیں۔ تو جب 2 مہینے 8 دن ہمارے غم کا مرکز اور ہمارے پرسے کا مرکز جناب زہرا ہیں، تو جب ہم 9 ربیع الاول کو اپنی خوشی مناتے ہیں تو اس خوشی کو بھی جناب زہرا سے منسوب کر کے یہ بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے غم کا مرکز جناب زہرا ہیں، ہماری خوشیوں کی ابتدا اور خوشیوں کی انتہا بھی جناب زہرا ہیں۔ اس لیے اس خوشی کا نام عید زہرا کے نام سے منسوب کیا گیا کہ آج کے دن جناب زہرا خوش ہیں۔ اور جناب زہرا کیوں نہ خوش ہوں؟ کیونکہ آج ہی کا وہ دن ہے کہ جس دن کو منسوب کیا گیا ہے چوتھے امام کی بھی خوشی سے، یہاں تک کہ جو ہے ممکن ہے کہ چوتھے امام اس دن اس لیے خوش ہوئے ہوں کیونکہ جو قاتلان امام حسین تھے ان سے انتقام لیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ امام اس لیے خوش ہوں کیونکہ انہیں معلوم ہو تھا کہ آنے والے وقت میں ہماری نسل سے ایک ایسا ہمارا فرزند پیدا ہونے والا ہے، آنے والا ہے کہ جو آج کے دن ہی تاج پوشی امامت اپنے سر پہ پائے گا، اس کے سر پہ امامت کا تاج رکھا جائے گا، اور وہی ہے کہ جو میرے بابا کے، میرے پورے خاندان والوں کے قتل کا، ان پہ جو ظلم ہوا ہے اس کا انتقام لے گا۔ یہ بھی خوشی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس خوشی کو اگر ہم منا رہے ہیں تو اس عنوان سے منائیں کہ جس طریقے سے ہمارے غم کا مرکز جناب زہرا ہے اسی طریقے سے ہماری خوشیوں کا بھی مرکز جناب زہرا ہے۔ اور جب ہم اس غم کو اپنے جناب زہرا سے منسوب کرتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ غم پورے خلوص سے منائیں، کیونکہ جناب زہرا مرکز عصمت ہیں، اور عصمت کا تقاضا یہی ہے کہ جب غم منا رہے ہوں تو اس کے اندر سے ہر گناہ، ہر طریقے کی کدورت، ہر طریقے کی کمی دور ہونی چاہیے، کمال عزاداری ہم انجام دیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب اس خوشی کو منائیں تو کمال اخلاص کے ساتھ منائیں، تمام تر نیکیوں کے ساتھ منائیں۔ تو اس لیے یہ عنوان بہت اہم ہے جناب زہرا کی عید کے عنوان سے، کہ اس میں آپ یقیناً قاتلان جناب زہرا ہیں یا قاتلان امام حسین، ان پہ لعن و طعن کریے آپ، لیکن لعن و طعن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان سب و شتم کرے، یہ اصلاً مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان کو گندی کرے، کیونکہ اگر انسان اپنی زبان کو گندی کرتا ہے یا گالیاں دیتا ہے یا بری باتیں بولتا ہے تو یہ اصلاً کھلے طور سے دین کی مخالفت ہو گئی، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دین ایک جگہ حکم دے کہ ہاں یہ کام کرنا گناہ ہے، اصلاً اس کو انجام نہ دیا جائے، ائمہ علیہ السلام اس سے نفرت کرے اس کام سے، اور دوسری جگہ کہا جائے کہ نہیں یہاں پر یہ چیز جائز ہے، یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے اس عید کے عنوان سے کہ اس عید کو پورے خلوص سے انجام دیں۔ اس میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام کی مدح کریں، جس طریقے سے ہم نے ایام عزا میں امام حسین کے اور ان کے اصحاب و انصار کے زیادہ سے زیادہ مصائب بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اسی طریقے سے اس دن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھی چیزیں انجام دیں، نیکیاں انجام دیں، اور اسے جناب زہرا کی خدمت میں ہدیے کے طور پہ پیش کریں، کیونکہ عید ان کی ہے تو تحفہ بھی انہی کو ملنا چاہیے۔ لہٰذا آئیے اللہ کی بارگاہ میں ہم سب مل کے دعا کرتے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ اس
عید کو اس طریقے سے منائیں کہ جس طریقے سے جناب زہرا خوش ہو جائیں، نہ کہ اس طریقے سے کہ جب نام اعمال ہمارے ان کے بارگاہ میں جائیں تو جناب زہرا کہیں کہ ہم نے تو ہرگز یہ کام کرنے نہیں کہا۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی جگہ پہ سوچیں اور غور و فکر کریں کہ ہمیں یہ عید کس طریقے سے منانی ہے۔ وآخر الدعوان والحمد للہ رب العالمین۔